السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت مبارکہ تلاوت کی گئی، جس کا معنی اور مفہوم کچھ اس طرح ہے: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی تاکہ اس کے ارد گرد کا ماحول اس کو دکھائے جس میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اور اس کو اپنی قدرت کاملہ کی نشانیاں دکھائے، اور بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ حضرت گرامی، معراج کے واقعے کے حوالے سے آج یہ دوسرا جمعہ ہے۔ آج میں آپ کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ، جو آپ نے جنت اور جہنم کے مشاہدات کیے، وہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ ایک تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو واقعہ ہے، اس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو اعزاز بخشا، یہ سعادت کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آئی۔ اور دوسری بات آپ کو یہ مستحضر ہونی چاہیے کہ اللہ جل جلالہ کی سنت مبارکہ ہے کہ وہ اپنے نبیوں کو عین الیقین کا علم دیتا ہے، اور یہ جو مشاہدات جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائے گئے، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ عین الیقین کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر آدمی کو بالکل شرح صدر ہو جاتی ہے، اس کے بعد کسی شائبے کا امکان نہیں رہتا، یعنی وہ علم جس کو سورہ تکاثر میں اللہ پاک نے فرمایا ثم لترون عین الیقین، کہ اے منکرو، اب تو تم مان نہیں رہے ہو حقیقت کو، لیکن ایک دن آئے گا جب تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اور تمہیں عین الیقین حاصل ہوگا، جس کا تذکرہ اللہ پاک نے سورۃ السجدہ میں کیا ہے۔ یہ بچوں کو ذرا سائڈ پہ کر دیں یا منع کریں گے۔ آدمی کہے گا، بڑے سے بڑا سرکش بھی جتنے زندگی بھر ایمان نہیں جو لایا ہوگا، وہ کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ الہی میں نے دیکھ لیا ہے اور میں نے سن لیا ہے، یہ سب کچھ حق ہے، تو مجھے اب واپس بھیج دیں تو میں اب اچھے عمل کروں گا۔ تو یہ ہے عین الیقین۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہی وجہ ہے کہ جو آدمی ایک واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس کے بیان کرنے کی کیفیت اور ہوتی ہے، جو اس سے واقعہ سن کے آگے بیان کرتا ہے اس کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ انبیاء کرام
علیہم السلام کو اللہ پاک اس لیے عین الیقین عطا فرماتا ہے کہ وہ جب لوگوں کو بیان کرتے ہیں، حقیقت بتاتے ہیں، تو جو صحیح روحیں ہوتی ہیں وہ ان کی صدا پر لبیک کہتی ہیں، اور اس راستے میں جو انبیاء کرام کو مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ خندہ پشانی سے ان کو جھیل لیتے ہیں، جو عام آدمی جو ہے تصور بھی نہیں کر سکتا ایسے مصائب و آلام کو جھیلنے کا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کے مشاہدات اپنی امت کو بتائے۔ آپ نے جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی آہٹ سنی تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بلال کے قدموں کی چاپ ہے جو آپ سن رہے ہیں۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے بلال سے پوچھا کہ تیرا کیا عمل ہے بلال، جو تو چلتا زمین پر ہے اور تیرے قدموں کی چاپ جو ہے میں نے اوپر محسوس کی ہے سدرۃ المنتہا پر۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں باوضو رہتا ہوں اور جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں دوبارہ وضو کر لیتا ہوں اور میں 2 رکعت تحیۃ الوضو کے میں پڑھ لیتا ہوں۔ یہ تو ان کا ایک عمل ہے نا بھائی، اصل تو چیز تھی وہ ان کا ایمان تھا جو اور ان کی آزمائشیں تھیں جن سے وہ گزر کر یہاں تک پہنچے تھے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ جو آدمی صدقہ دے 9 درجے، جو آدمی قرض کسی کو دے تو اس کے 18 درجے۔ تو آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ صدقہ دیا وہ تو ریٹرنیبل نہیں ہوتا جبکہ قرض تو ریٹرنیبل ہوتا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آدمی صدقہ دیتا ہے تو ہو سکتا ہے جس کو آدمی صدقہ دے رہا ہے اس کے پاس آلریڈی کوئی موجود ہو کچھ روپیہ پیسہ، لیکن جو قرض لیتا ہے وہ تو عموماً تہی دامن ہی ہوتا ہے، تہی دست ہوتا ہے۔ تو اس لیے قرض کا یہ معاملہ ہے۔ اور اس ضمن میں آپ کو اللہ کا فرمان بھی بتا دوں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ اگر کوئی تنگ دست ہے، آپ نے کسی کو قرض دیا ہے تو اس کی فراخی تک اس کو ڈھیل دو، اگر آپ معاف کر دیں تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ واقعات ہیں قرآن اور حدیث کے جن کو سن سنا کر اپنے ایمان کو ہم تازہ کرتے ہیں، اور یہی ان کا مقصد ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی جو قرض دیتا ہے، ایک مثال میں اپنی طرف سے کہتا ہوں، سپوز آپ نے 1 لاکھ کسی کو قرض دیا اور آپ نے طے کیا کہ پہلی کو جناب آپ مجھے واپس کر دیں، 1 مہینے کے لیے دیا۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا جو آپ کا ایگریمنٹ تھا اس ڈیٹ تک آپ کو ڈیلی اتنا صدقہ کرنے کا اجر اللہ دے گا، ڈیلی سپوز 1 لاکھ دیا 1 لاکھ کا اجر دے گا۔ پہلی آنے پر اس نے کہا مقروض نے کہ یار میں پہلی کو یہ تو نہیں مینج کر سکتا تو 1 مہینے کی مجھے اور مہلت دے دیں، تو اب ڈیلی 2 لاکھ روپیہ صدقہ کرنے کا آپ کو اجر ملے گا۔ تو یہ ایک ترغیب دلائی اللہ اور اس کے رسول نے کہ اپنے درمیان جو تنگ دست ہیں ان کی مدد کیا کریں۔ اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جنتیوں کی جو صفات ہیں ان میں گنوایا وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ یہ جنتی لوگ اپنے سوالی اور محروم لوگوں کو اس طرح ان کی اعانت کیا کرتے تھے، اپنے مال و زر کے ساتھ ان کا حق سمجھ کر ان کو دیا کرتے تھے۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر دیکھا
ایک محل سے بڑی خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں. تو آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرعون کی کنیز کا، اس کی فیملی کا محل ہے، اس کا مسکن ہے جس سے خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرعون کی جو کنیز تھی وہ مومنہ عورت تھی، وہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی. اس کی کنگھی گری، اس نے بسم اللہ پڑھ کر اٹھائی. فرعون کی بیٹی جو تھی وہ غضبناک ہوگی. اس نے کہا ہیں میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی رب ہے جس کا آپ نام لے رہی ہیں؟ اور نے کہا ہاں وہ اللہ جو ہے میرا بھی رب ہے، تیرے باپ کا بھی رب ہے. تو اس پر وہ اور آتش زیر پا ہوئی. اس نے اپنے باپ کو بتایا کہ نوکر ہماری کھائے ساڈا گن گائے غیراں دا. یہ تو میں اپنی طرف سے بات کہہ رہا ہوں، یہ لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں ایسے. تو مارا کھائے اور غیر ہمارے اللہ میرے باپ کے علاوہ دوسروں کا وہ نام لے. تو فرعون کمبخت نے اس کو آگ میں اس کی فیملی کو بلایا اور اس میں جلتے ہوئے تیل میں دیگ میں اس کو ڈالا گیا، اس کی بچوں کو باری باری ڈالا گیا اور اس کو کہا گیا کہ اپنے رب کو چھوڑ مجھے رب مان. اس نے انکار کر دیا. آخر جب اس کا وہ بچہ جو اس کی آغوش میں تھا تو اس کو جب جلادوں نے کھینچا تو وہ بیچاری لرز گئی اور اس کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا. تو اللہ پاک نے اس بچے کو جو شیر خار بچہ ہے اس کو قوت گویائی دی اور اس نے کہا ماں گھبرانا نہیں، یہ تیری آزمائش کا وقت ہے، صبر کرنا، دین پہ قائم رکھنا، دین نہ چھوڑ دینا. تو وہ بھی اس طرح تیل میں اس کو بھی پھینکا گیا وہ، لیکن اس کے ایمان میں سر منہ لغزش نہیں آئی. تو یہ اس کا محل ہے جہاں سے خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں. پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے مشاہدات کرائے گئے. مالک جو جہنم کا دربان ہے وہ ملا. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا، مرحبا کہا. تو اس کے چہرے پر بڑی ایک غصے کی کیفیت ہے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جہنم کا دربان مالک ہے. اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اس کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں آئی اور نہ ہی کبھی آنی ہے قیامت تک. اور انہوں نے ابھی تو بڑی اچھی کیفیت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کہا تھا. پھر آپ نے جہنم میں کوئی حالات دیکھے. آپ نے دیکھا کہ دسترخوان ہے، اس پر ایک طرف گلا سڑا گندا بدبودار کیڑوں والا گوشت ہے اور ایک طرف صحیح خوشبو والا اور صحیح سالم گوشت ہے. اور کچھ لوگ ہیں جو صحیح گوشت کو چھوڑ کر گندا کیڑوں والا اور بدبو والا گوشت کھاتے ہیں. تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبریل یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی حلال اور منکوحہ بیویوں کو چھوڑ کر غیر عورتوں سے اپنی شہوت پوری کرتے تھے. اس کے بعد پھر آپ نے ایک منظر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے بڑے بڑے مٹکوں کی طرح پیٹ ہیں اور وہ ان سے اٹھنا چاہتے ہیں لیکن اٹھ نہیں سکتے. تو آل فرعون کو آگ کے سامنے پیش کرنے کے لیے لایا جاتا ہے. وہ ان کو رونتے ہوئے جا رہے ہیں
تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سود خور لوگ ہیں۔ پھر حضور نے ایک منظر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سر جو ہیں وہ فرشتے پتھروں سے کچل رہے ہیں، پتھر فرشتے مارتے ہیں، بھیجا اڑ جاتا ہے، سر کے پرخچے اڑ جاتے ہیں، ان کے سروں کو پھر درست کیا جاتا ہے، پھر فرشتے پتھر مارتے ہیں۔ یہ منظر مسلسل ہو رہا ہے۔ تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو اذان کی آواز سن کر بستروں پر پڑے رہتے تھے، اپنا سر نہیں اٹھاتے تھے۔ تو اللہ پاک اپنی پناہ میں رکھے یہ مشاہدات اور یہ واقعات اس لیے بتائے جاتے ہیں کہ تاکہ ہم عبرت ان سے حاصل کریں۔ آپ دیکھیں ایک دن میں الحمدللہ ہمارے اس معاشرے میں ایک دن میں 5 دفعہ اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور کتنے لوگ ہیں جو ان پر لبیک کہتے ہیں، اور جو لبیک کہتے ہیں معذرت کے ساتھ جو لبیک کہتے ہیں وہ کتنے ہیں جو وقت پر لبیک کہتے ہیں، جو دیکھتے رہتے ہیں حالی بڑا ٹائم پیا ہے، وہ حالی کر دیا دیکھتے ہیں لو ہون تے جی نماز کھڑی ہوگی، چلو ہون پھر الٹا سیدھا کر کے کام وہ انگلی کٹا کے شہیداں شامل ہونے والی گل کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو اللہ رب العزت نے سورہ جمعہ میں حکم دیا ہے، ویسے خصوصی حکم تو ہے جمعے کا، لیکن مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ سب نمازوں کا حکم ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے خصوصی طور پر اور ہر نماز کے لیے عمومی طور پر، تو اپنے کاروبار مشاغل کو مؤخر کر دیا کریں، اور جب آپ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور جب آپ نماز پڑھ چکے تو پھر اپنے دوبارہ کاروبار میں جٹ جائیں اور اللہ کا فضل تلاش کریں۔ تو حلال روزی جو ہے یہ اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے۔ ابھی یہی جو میں نے دسترخوان والا آپ کو واقعہ بتایا، اس میں ایک روایت میں تو یہ ہے، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو حلال مال چھوڑ کو حرام مال کا اختیار کرتے تھے۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں جن کی چھاتیوں سے کانٹے لٹکا کر ان کو معلق کیا ہوا ہے زمین اور آسمان کے درمیان۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ خواتین ہیں جو شادی شدہ ہونے کے باوجود غیر مردوں سے تعلقات قائم کرتی تھیں اور اپنے نسب کو خراب کرتی تھیں، تو یہ ان کی سزا ہے ان کو جو دی جا رہی ہے۔ پھر آپ نے ایک منظر دیکھا کہ ایک فصل ہے جو کاٹی جا رہی ہے، جیسے جیسے اس کو کاٹا جا رہا ہے پھر فصل ویسے اس سے بھی دگنی ہو رہی ہے۔ تو آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبریل یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے شہداء ہیں جو اپنی جانوں کا نذرانہ انہوں نے پیش کیا ہے، تو ان کے لیے اللہ پاک نے 700 گنا نیکیاں دی ہیں۔ اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ کی امت کے لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہیں گے آپ کے دین کی فصل سرسبز و شاداب رہے گی۔ پھر آپ نے دیکھا ایک لکڑیوں کا گٹھا ہے جس کو ایک آدمی اٹھاتا ہے لیکن اٹھا نہیں پاتا، تو بجائے اس کے کہ وہ لکڑیاں کم کر لے
اور لکڑیاں اس میں ڈال کر جمع کرتا ہے، پھر اٹھاتا ہے، پھر نہیں اٹھاتا، اور اسی طرح اور پھر کٹھیاں کر کے اس میں گٹھے میں ڈالتا ہے۔ تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ شخص ہے جس سے ایک ذمہ داری تو نبھا نہیں سکتا اور دوسری ذمہ داریوں کو انڈرٹیک کر رہا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ہمارے حال پر بہت سارے ہم دیکھتے ہیں سرکاری دفاتر میں، خاص طور پر ایک آدمی وزارت کے کتنے پورٹ فولیو اپنی ذات میں جمع کرتا ہے، اور کچھ ایسے بھی وزیر اعلیٰ بھی گزرے ہیں جو کئی کی وزارتوں کو جپھا مار لیتے ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ کوئی اور بھی کسی کو اس کی بھنک پڑ جائے۔ وزیر اعظم بھی خود، وزیر داخلہ بھی خود، وزیر خارجہ بھی خود۔ تو یہ ڈیول چارج والا معاملہ ہے، کئی محکموں کے چارج لے کر ایک سے بھی وفا نہیں کر پاتے، تو ان لوگوں کی یہ حالت ہے کہ وہ قیامت والے دن اللہ کے وہاں اس طرح وہ سزاوار ٹھہریں گے۔ پھر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیکھا منظر کہ ایک بل سے بیل نکلا ہے اور وہ دوبارہ اس بل میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ اس شخص کا حال بتایا گیا ہے کہ جو آدمی ایک وقت ایسی ناپسندیدہ بات کرتا ہے جس پر پھر وہ اس پر نادم ہوتا ہے، اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے اور وہ پچھتاتا ہے کہ یہ بات میں نے ایسی کیوں کہہ دی۔ تو یہ وہ منظر دکھایا جا رہا ہے۔ آپ اس سیانے کہتے ہیں نا کہ پہلے تولو پھر بولو، تھنک بیفور یو اسپیک۔ آدمی جب بات کرتا ہے، کسی کو کوئی ملامتی کوئی ریمارکس کہہ دیتا ہے یا کوئی گالی منہ سے کہہ دیتا ہے، تو بعد میں سمجھتا ہے کہ اوہو میں نے تو irrelevant بات کر دی، موقع تو اس کا نہیں تھا، وہ آدمی تو قصوروار ہی نہیں تھا جس کو میں نے یہ بات کر دی، اور پھر کہتا ہے کہ I'm sorry, I eat my words، سوری کرتا پھرتا ہے۔ لیکن اس بات کی جو پہلے بندے کا جو اس نے بےعزتی کر دی، اس کا کیسے تلافی ممکن ہے؟ تو یہ زبان کی حفاظت ہے۔ تو یہ کچھ موقع کے مطابق میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے واقعات گوش گزار کیے ہیں۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان واقعات سے اللہ سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔